لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآمن بالمؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا مولانا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحبابه أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. کل حمد و ثنا اس مالک کے حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جو قدیم ہے ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین برادران اسلام، گزشتہ 3 جمعہ سے انفاق فی سبیل اللہ کی عنوان کے تحت آپ آیات قرآنیہ کے ذریعے اس کے مفہوم اور اس کی فکر کو پانے اور اس کے ادراک تک پہنچنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ جل مجدہ ایمان والوں سے پھر راز خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ تم کو دیا گیا، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے تم کیا کرو، اپنے رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہ جس دن نہ کوئی بیع و شراء ہوگی اور نہ ہی کوئی معاملہ کرنے کے لیے کوئی گنجائش باقی رہے گی. اور یاد رکھو یہ کافرین کیا ہے، تو ظلم کرنے والے ہیں. کافرین غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کی طرز پر مت جیو، تم اپنی ایمانی طرز کی زندگی جیو. عزیزوں اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ ہمیں ایک فرق دکھلا رہی ہے کہ ایمان والوں کے جینے کا شعار کچھ اور ہے، اور غیر ایمان، غیر ادیان اور دوسرے باطلانے فکر رکھنے والے باطلانے ادیان کی زندگی کا قرینہ کچھ اور ہے. کسی کی اقتدار اور روب کو دیکھ کر تم مانوس نہ ہونا. حقیقی اقتدار تو الہکم الہ واحد کا معاملہ ہے، اور جس کا عقیدہ مضبوط ہو گیا اور جنہوں نے ساری ملکیت خداوندی کی حقیقت کی آشنائی حاصل کر لی، اب ان کی زندگی کا قرینہ بالکل مختلف ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم اپنے مالوں سے خوب خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ دگنا دے گا
وَهُوَ الرَّزَّاقُ، اور وہ خوب روزی رسا ہے. تو ضمانت دی جا رہی ہے. اللہ اپنی رزاقیت کے ذریعے بتلا رہا ہے کہ رزق کا دینا اور بڑھا کے دینا یہ ہمارا اختیار ہے. بس تم کام یہ کرو کہ دینے والے کے نام پہ دیتے جاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ اپنے صحابی کو فرماتے ہیں انفق فی الجیب یاتیک بالغیب، اے بلال تو اپنے جیب سے خرچ کرتے جاؤ، اللہ غیب سے تم کو دیتا ہے. اور اس کا دینے کا وعدہ کس طریقے سے ہے؟ لم تحتسب، تم گمان بھی نہیں کرتے، وہاں سے وہ نوازتا ہے. تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا. اس کا حساب بھی نہیں، کتاب بھی نہیں. آپ سنیں نا، تلقین کے لیے، تسلی کے لیے، تسکین کے لیے رب نے اپنی خالقیت کے وہ بنیادی پہلو اپنے بندگان خدا کے سامنے پیش کر دی کہ ارے تم دیکھو خدا کیسا دیتا ہے. تم ایک تخم، ایک بین زمین میں بوتے ہو جو کہ وہ فنا ہو جاتا ہے، برباد ہوتا ہے بظاہر. زمین دوست ہوتا ہے، زمین میں ملیا میٹ ہوتا ہے، اس کی امید اب باقی بظاہر نہیں رہتی ہے. مگر وہی تو خالق ہے کہ وہ ایک بین سے 7 بالی دیتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے عطا کرتا ہے. اور پھر یہ مثال دے کے فرماتے ہیں واللہ یضاعف، اللہ چاہا تو اس سے بھی زیادہ دے دے، اللہ چاہا تو اس سے بھی زیادہ دے دے. تو گویا تم جو کسب کر رہے ہو اپنی صحیح سے جس رزق کی تلاش میں تم نکلے ہو اور اپنے عقل حلال کے ذریعے تم اس کو حاصل کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس تمہارے حصول کے بعد تمہاری ارادت، تمہارے عزائم، تمہاری سوچ، تمہاری فکر کا امتحان لیتا ہے کہ تم اس رزق کو حاصل کرنے کے بعد جو بڑی کسب سے، جڑی جافشانی سے، اپنی تگدوں کے ذریعے تم نے حاصل کیا ہے، وہ کس پہ خرچ کرنا، کس پہ خرچ کرنا پسند کرتے ہو. اگر تم بھی پلٹ کے اسی مالک، اسی خالق پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اس کے وعدوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کی خوشنودی کے لیے پھر خرچ کرتے ہو تو پھر مزید اللہ اس میں تم کو اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو نیت راسخہ ہونا چاہیے اور عزم و ارادہ و حوصلہ تمہارا اخلاص والا للہیت کا ہونا چاہیے. اور جنہوں نے ایسے عزائم اپنے دین پیدا کر لیے اور جو ایسے عزائم پر استقامت حاصل کر لیا، ان کی زندگی کو دیکھو کہ لوگ رشک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسے لوگوں پہ خرچ کرو جنہوں نے اپنے آپ کو رب کائنات کے دین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا. اپنے زہد و ورع کی وجہ سے، اپنے خدمات دین کی وجہ سے وہ لوگ کسب کا کام نہیں کر سکتے، کسب کے کام سے عاجز ہیں، ان پہ خرچ کرو. بظاہر وہ کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کرتے ہیں مگر ان کے تین کو ضرورتیں ہوا کرتی ہے تاکہ تم ان کا تحفظ کرو، اللہ تمہاری حمایت کر سکے. اور جو لوگ ایسا خرچ کرتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ آخرت میں ان کو بے خوف اور بے خطر کر دے گا. نہ کسی چیز کا ان پہ آخرت میں معیشت میں خوف ہوگا اور نہ ہی کسی چیز کا رنج و غم ہوگا. خرچ کرنے کی راہیں اللہ فرما رہا ہے. کیسے لوگوں پہ خرچ کریں، کن لوگوں پہ خرچ کریں؟ فقراء سے مراد لوگوں نے یہ مانگنے والوں کو سمجھ رکھا ہے. انفقوا علی الفقراء کا جو اللہ نے فرمایا، تو فقراء وہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چورستوں پہ ایک کو 2 روپے دے تو 25,000 ہے، اور اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ ہر ڈگر پہ پڑے ہوئے ہیں اور بہت مشکل کرتی ہے. اور اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب جب کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکو مت. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی فقراء ہے جو گلی گلی تنگ کر رہے ہیں. یہ مراد نہیں ہے. حضرت نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نصفی میں اس کی تشریح فرماتے ہیں
کہ اس سے مراد علم کا سائل. آدھی رات کو لوگ فون کر دیتے بھائی یہ مسئلہ ہے, ایسا ہو گیا ہے, اس کا حل دین میں کیا ہے؟ تو نیم کی مٹھاس کی چاشنی کے خاطر ان کو جھڑکو نہیں, اس میں بھی قابو پا کے ان کو جواب دیا. جیسے ولا افل لکم کا فکر آپ کو معلوم ہے, لوگ سمجھتے ہیں ان کو تو جھڑکیاں, یہ نہیں. جب آپ انتہائی نتیجے پہ پہنچ گئے اور اب بس بے بس ہو کے آپ نکل رہے ہیں گھر سے, اور اب آپ کے پاس سیکنڈوں کا وقت ہے کہ اب نقصان ہو جائے گا, دیر کریں گے تو ویسے لمحے پہ تمہارا باپ آواز دیا کہ بیٹے ذرا رکو, تم سے ضروری کام ہے, تو اس وقت منہ سے کیا نکلتا, فطرتاً کیا نکلتا, اف. یہ اف کی فکر لوگوں کو نہیں معلوم. تو ویسے مومنٹس میں بھی آپ کے کروڑوں کے ڈیلنگ پر ترجیح باپ کو دینا ہے. ولا اف لکم ایسا ہے. تو ایسے ہی جب تم انتہائی ایک منزل پہ پہنچ جاؤ اور ایک مقام حاصل کر لو, رتبے حاصل کر لو, اور تمہارے پاس پیسہ ہو تو تم ان پہ خرچ مت کرو, بلکہ ایسے فقراء پہ خرچ کرو جو زہد کے ذریعے خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں اور اتنا مہموم اور مہماتن جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو فرصت نہیں ملتی, ان کو میسر نہیں کہ وہ روزی کما کے کھا سکتے. معلوم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ آج کے دور میں, تلاش کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, مگر یاد رکھیں کہ وہ اپنی ایسی وجاہت بنا کے رکھتے ہیں کہ گویا وہ ہر نعمت سے بے باک ہے. کیوں کہ ان کو شرم آتی ہے گڑ گڑا لوگوں کے سامنے. وہ گڑ گڑاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں, اس خالق کی بارگاہ میں جو سب کا روزی رسا ہے, اور وہی حکم دے رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں پہ خرچ کرو جو مانگنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں حیائے خدا بندی کی وجہ سے, اور کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. اور ایسے لوگوں پہ تم جب خرچ کرو گے تو تم کو اللہ نوازے گا, ساتھ میں آخرت میں خوف و رنج سے محفوظ زندگی کی ضمانت دے رہا. تو عزیزوں اور بزرگوں, ہمیں سمجھ کے صرف کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ایک طرف حکم دے رہا ہے کہ خوب خرچ کرو. انشاءاللہ ابھی آیتوں پہ ہی ہم بھی بات کرتے جائیں گے. آئندہ جمعہ بھی ہم تشریحات آیات ہی کے ذریعے ہم ابھی اور موضوع کو وسعت دیں گے. مگر غور کریں کہ اللہ خرچ کرنے کا اتنا معاملہ فرما رہا ہے, اور پھر خرچ کرنے میں کفایت سے آپ دستبردار نہیں. خرچ کرنے میں آپ کو اپنے ہی مال کو خرچ کرنے میں حساب و کتاب اور بہت ہی محتاط ہو کر اس مال کو آپ جو اللہ نے نعمت کی ہے صرف کرنا ہے. اللہ کی راہ میں آپ بے دریغ خرچ کریں گے تو آپ کا محاسبہ سختی سے نہیں ہوگا. مہمانوں پہ خرچ کریں گے تو آپ کا محاسبہ سخت نہیں ہوگا. مہمان کو کھلانے کے لیے آپ اچھے سے اچھی چیزیں چک جائیں, اس پہ محاسبہ نہیں, کیونکہ رسول نے ضمانت دی. آپ فی نفسی ہی اپنی ذات پہ صرف کریں گے اور بیجا صرف کریں گے, حساب لیا جائے گا, سختی سے حساب لیا جائے گا کہ آپ دیں گے. اور یہ صرفہ آپ کا دین کے مغائر ہو جائے تو آپ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. انشاءاللہ نیچی زندگی کے معاملات جو ہم بے دریغ اسراف میں خرچ کرتے ہیں, اور اسراف کو اسراف تو سمجھتے نہیں لوگ. اسراف اتنی بے دریغ طریقے سے ہمارے بیچ بڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو اپنی فہم و فکر میں بھی نہیں ہے کہ یہ اسراف ہے. اور جہاں خرچ کرنا ہے معمولی خرچ میں بڑی بڑی اتباع رسول کی پیروی میں تمہاری زندگی کے لمحے گزر جائیں گے, مگر اس پیروی کی طرف تمہارا رجحان نہیں اور اس طرف کوئی رخ نہیں, اور اس سے ابتر بدعت ضلالہ کی طرف آگے بڑھ کر اور کر کے پھر اپنے خرچ کے بارے میں لوگوں سے سوال بھی کرتے ہیں, کیسا خرچ ہوا, مزہ آیا نہیں آیا, ٹیسٹ کیسا تھا. بہت سارے سوال ہیں, اور اس کو ہمیں سمجھ کر آپسی طور پر
ایمانی شعار جگاتے ہوئے ہم کو پکی ایماندار بننا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، جس طرح ہم مال پہ بات کر رہے ہیں، طاقت و قوت پہ بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو اپنی قوت دفاعیہ اور قوت مدرکہ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، غفلت میں نہ رہیں۔ آج ہو کیا رہا ہے، اگر دنگل کو 4 دن چلے گئے تو دوسرے دن گھر کے آزو بازو منگل بنائے تھے، جبکہ یہ ایمان والوں کا شعار ہے۔ ایمان والے اپنی تیاری وقت کے انتظار میں کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو تبھی اپنی قوت کا ظہور ایسا کرتے ہیں کہ باطل نیست و نابود ہونے کے بعد اپنے آپ سے یہ پکار اٹھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کیا ہماری قوت اس میں استعمال ہو رہی ہے؟ عزیزو، اب ہم جس زمین پہ رہ رہے ہیں، جس خطے میں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں ہم پنپ رہے ہیں، محتاط کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ ہم کو اپنا جو ہے نا فکر اور فہم و تفہیم دینی کی۔ دیکھیں دوسرے لوگ مذاق کے سیریل بنا رہے ہیں، مگر اس میں اپنا ایک میسج دے رہے ہیں، اور وہ میسج امپلیمنٹ ہو رہا ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ جبکہ العاقل تکفیر الاشارہ تعلیم ہماری ہے کہ خالی عقل مند کا اشارہ کافی، اشارہ خالی انگلی سے کر دے تو معاملہ ہو جائے۔ ہاں، یہ سارے اشارے والی زندگیاں کس میں تھی اور آج کس میں؟ تو عزیزو سمجھو، انشاءاللہ ہمارے موضوعات چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ آمین، ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، خیر والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا خیر کا داعیدار بنا، تیرے رضا کا علمبردار بنا، تیری رضا جوئی کرنے والی زندگی قرینہ عطا فرما۔ مولا اپنے حبیب کا سچا شہدائی بنا، کردار سے، معاملات سے تیرے محبوب کی شہدائی نظر آئے، وہ زندگی کا قرینہ عطا فرما۔ عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، وقت نظر کے لیے عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔